نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ماشاءاللہ آن لائن اکیڈمی کی جانب سے سیرت النبی کورس کروا رہی ہوں۔ لیکچر نمبر 6 ہے ہمارا، اور ہم نے لیکچر نمبر 5 میں شاہ ابی طالب کے بارے میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سماجی مقاطع کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے قریش کے مظالم اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور پہلی وحی، اور یہ سب ہم نے پڑھا۔ اور انشاءاللہ آج ہم شاہ ابی طالب کے بعد آگے کا پڑھیں گے کہ کس طرح سے بیعت ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا، اور معراج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے طائف کا واقعہ بھی پڑھیں گے جو بہت دل خراش واقعہ تھا۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھ چکے تھے کہ شاہ ابی طالب میں کس طرح سے انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا، اور وہ کس طرح سے وہ مقاطع پھر اٹھا لیا گیا، مگر ہم نے یہ بات نہیں پڑھی تھی کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کیا واقعات ہوئے تھے، تو اس پہ بھی ہم تھوڑے نظر کر لیتے ہیں۔ روس اور فارس کی جنگ قرآن کی پیشن گوئی، یہی زمانہ تھا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سماجی مقاطع کیا ہوا تھا، تو اسی زمانے میں 890 میں روم اور فارس کے مابین گھمسان کی جنگ ہوئی، انہی کے درمیان میں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ 3 سال 3.5 سال شاہ ابی طالب میں رہے تھے، جس میں فارس نے رومیوں کو فیصلہ کو شکست سے دوچار کیا، یعنی روم اور فارس کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی۔ اب کے دور میں روم جو ہے اٹلی ہے، اور فارس جو ہے ایران ہے۔ رومی لوگ جو ہے عیسائی تھے، اور فارس کے لوگ آتش پرست۔ مشرکین جو مسلمانوں کو دبا کر پہلے ہی مغرور ہو رہے تھے، مزید اترانے لگے۔ مشرکین مکہ، یہاں مشرکین مکہ کی بات ہو رہی، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے وہ خود کو فارس کے مشرکین سے اور مسلمانوں کو رومی اہل کتاب سے قریب تر سمجھتے تھے۔ رومی جو تھے عیسائی قوم تھی، اور فارس جو ہے مشرکین یعنی کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی اور آنکھ کو پوجا کرنے والی قوم تھی۔ چنانچہ وہ تکبر میں آ کر کہنے لگے کہ جس طرح ہمارے فارسی بھائیوں نے رومی اہل کتاب کو یعنی عیسائیوں کو کچل ڈالا ہے، اسی طرح ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مشرکین کی اس لن ترانے کے جواب میں سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جن میں خبر دی گئی کہ رومی شکست کھانے کے باوجود چند سالوں میں دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ رومی عیسائی ہیں، عیسائی قوم جو ہیں شکست کھانے کے باوجود چند سالوں کے بعد دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی۔ آج کے دور میں ہم ان کو کرسچین بھی کہتے ہیں۔ مشرکین نے مذاق اڑایا کہ ایسی زبردست شکست کے بعد رومی دوبارہ کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط لگا لی کہ اگر 5 سال کے اندر رومی فتح یاب نہ ہوئے تو تم جیتے، ورنہ ہم۔ ہارنے والے پر جیتنے والے کو دینے کے لیے ہر جانا بھی طے کر لیا گیا۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس شرط پر پتہ چلا تو قرآن مجید کے الفاظ بضع سنین کے پیش نظر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شرط میں 5 سال کی جگہ 9 سال کی ترمیم کرانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 7 سال بعد قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اور رومیوں نے اہل فارس کو عبرتناک شکست دے ڈالی۔ یہ شرط اس وقت لگائی گئی تھی جب قرآن مجید کا واضح طور پر حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ اس طرح سے شرط نہیں لگاتے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور بنو ہاشم کو جب محصور کر دیا گیا تھا، جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ شعب ابی طالب میں محصور تھے، تو سخت حالات تھے، اتنے زیادہ سخت حالات تھے کہ جیسے دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا ہو۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوہ استقامت ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح مروی ہے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین پر عمل پیرا دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام ہمارے ہاں تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب مسلمان تکالیف میں مبتلا کیے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ ہجرت کا ارادہ کیا۔ وہ مکہ سے نکل کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب برگ غماد میں پہنچے، جو مکہ سے 5 منازل سمندر کے سمت واقع ہے، تو انہیں قبلہ قارہ کا سردار ابن دغینہ ملا۔ ابن دغینہ نے ان سے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، میں نے سوچا کہ زمین میں سفر کر کے اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغینہ نے کہا، ابو بکر تم جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، تم مفلسوں کے لیے کماتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتے ہو، مسلمان کی خاطر مدارات کرتے ہو، مہمان کے خاطر مدارات کرتے ہو، سچائی کے کاموں میں مدد کرتے ہو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ پس ابن دغینہ روانہ ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ آ گیا۔ وہاں ابن دغینہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو بکر جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو مفلسوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، معاشرے کے نادار لوگوں کی کفالت کرتا ہے، مہمان کی خاطر مدارات کرتا ہے، سچائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغینہ کی پناہ کو مان لیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان قبول کی، اور ابن دغینہ سے کہا، ابو بکر سے کہو کہ اپنے رب کی عبادت گھر میں کرے، اسی میں نماز ادا کرے اور جو چیز چاہے پڑھے، لیکن اپنی تلاوت سے ہمیں تنگ نہ کرے، آواز بلند نہ کرے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ ہماری بیوی بچے فتنے میں نہ پڑ جائے۔ ابن دغینہ نے یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے تک ان شرائط پر قائم رہے، اپنے گھر میں ہی عبادت کرتے، اپنی نماز میں بلند آواز سے قرات نہیں کرتے تھے، نہ ہی اپنے گھر کے سوا کہیں تلاوت کرتے تھے۔ پھر ایک دن ان کے جی میں آئی تو اپنے گھر کے باہر میدان میں ایک مسجد بنا لی، اس میں نماز پڑھنے لگے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، وہ ان کی قرات کو پسند کرتے اور انہیں دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسو نہ روک پاتے۔ قریشی زعما ان سے گھبرائے اور ابن دغینہ کو بلایا۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو بولے، ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے، مگر وہ اس حد سے باہر نکل گئے، گھر کے باہر مسجد بنا لی، نماز کی رات اعلانیہ شروع کر دی۔ ہمیں ڈر ہے کہ اس طرح ہماری بیوی بچے فتنے میں نہ پڑ جائیں، تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ مان جائیں تو اپنے رب کی عبادت اپنے گھر ہی میں کریں گے تو ٹھیک، اور اگر اعلانیہ عبادت پر اصرار کرے تو انہیں کہو کہ وہ تمہاری پناہ لوٹا دے، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری امان کی توہین کریں، ہم ابو بکر کے اعلانیہ عبادت کو باقی نہیں رہنے دیں گے۔ ابن دغینہ ابو بکر
رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس شرط پر تم سے معاہدہ کیا تھا؟ اگر تم اس پر کاربند رہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری امان واپس کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں شہرت ہو کہ میں نے ایک شخص کو امان دی لیکن میری امان ضائع کر دی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور اللہ کی امان پر راضی ہوں۔ اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ میں آ جائیں، یعنی کوڑ اور چابک، جو ان کے ہاتھ پہ کوڑا یا پھر کوئی چابک ٹائپ کی کوئی چیز تھی اس میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ معلق اور قندیل کی طرح لگا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی سعی میں مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ دعا فرمائیے کہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمر لوٹے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70 یا 80 گرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی شاہ ابی طالب سے رہائی ملی تو شاہ ابی طالب کی صحبت نے 85 یعنی 85 سالہ ابو طالب کی صحت پر بہت اثر ڈالا۔ وہ بستر سے لگ چکے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جو 65 سال کی ہو چکی تھیں، اس طویل مشقت نے نیم جاں کر دیا تھا۔ چنانچہ گھاٹی کے قید سے رہائی کے کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ سانحہ 10 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حجون کی قبر میں دفن کیا، خود مرقد میں اترے اور اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پورے 25 سال گزارے تھے۔ وہ ہر موقع ہر قدم پر آپ کے مونس اور غم خوار رہی تھیں۔ ایسی بے مثل رفیقہ حیات سے جدائی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج اور صدمے کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کی جان گلنے لگی۔ جناب ابو طالب کی رحلت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی 35 دن بعد ابو طالب بھی دار فانی سے کوچ کر گئے۔
یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دن انتہائی غم و حزن کے تھے، اس لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے 45 سال ابو طالب کے سایہ شفقت میں گزرے تھے، جو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور سرپرست رہے تھے۔ اہلیہ اور چچا کی رحلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تنہا محسوس کرنے لگے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی تنہائی میں کچھ کمی اس وقت آئی جب ایک صحابی سکران بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ رمضان 11 کا واقعہ ہے۔ اگلے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی سعادت کے لیے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اس وقت صرف عقد نکاح ہوا تھا، رخصتی 3 سال بعد ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے۔ معجزہ شق قمر، انہی ایام میں مشرکین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند پر اپنا سر ڈال کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ معجزہ بھی ظاہر فرما دیا۔ آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دونوں ٹکڑے پھر جڑ گئے، مگر مشرکین پھر بھی ناباز آئے۔ انہوں نے اسے جادو قرار دیا۔ ان کی ضد اپنی جگہ باقی رہی۔ اصل میں یہ مطالبہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اگر یہ جادو ہوتا تو جادو جو ہے آسمان میں کام نہیں کرتا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر واقع ان لوگوں میں اپنی چہمہ گومیاں ہوتی تھی، اگر یہ جادو ہے تو چلو آؤ ہم لوگ نا آسمان میں اس کا جو ہے ایک دفعہ مظاہرہ کر کے دکھوا دیتے ہیں، اگر یہ وہاں اثر کر گیا تو مطلب اس طرح سے نا اپنی طرف سے، تو مگر یہ لوگ اس چیز سے بھی باز نہیں آئے، اور پھر انہوں نے اس میں مزید من گھڑت باتیں لگائیں۔ وہ یہ کہ انہوں نے یہاں تک کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے جادوگر ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بس ان کو کسی طور پر ماننا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ لوگ کچھ بھی منہ میں آتا وہ کہتے تھے۔ جب ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ثانی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے، مطلب کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کا صورت پیدا ہونے لگی، تو اسی سال یعنی 1090 میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے، اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی، اور 1 ماہ تک تواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ یہ سنگ دل بدنصیب اس سرور کائنات کے در پہ ہو گئے کہ شان رحمت العالمین مانے نہ ہو تو ان کی ایک جنبش لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے، جن سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرف سے پتھر آتا ہوا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لے لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح
واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بد دعا اس وقت بھی نہ آیا تھا۔ مکہ مکرمہ سے 75 میل 120 کلومیٹر دور طائف میں قبیلہ ثقیف افرادی لحاظ سے بہت مضبوط تھا۔ یہاں اکثر خوشحال اور فارغ البال لوگ آباد تھے۔ قریش کے مالدار لوگوں نے بھی یہاں جائیدادیں خرید رکھی تھی۔ طائف کے باہر ان کے باغ تھے جہاں یہ لوگ گرمیوں میں آرام اور تفریح کے لیے ٹھہرتے تھے۔ طائف سے کچھ فاصلے پر قبیلہ بنو سعد آباد تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دائی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، بچپن گزارا تھا، اسی لیے امید تھی کہ یہاں کے لوگ آپ کو رضائی رشتہ دار مانتے ہوئے اکرام کریں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنیں گے۔ اگر یہ لوگ مشرف با اسلام ہو جاتے تو مسلمانوں کو بہت سے مصائب سے نجات مل جاتی اور دین کے پھیلنے کے لیے ایک مرکز میسر آ جاتا۔ آخرکار شوال 10 نوی میں رسول صلی اللہ تعالی وسلم بڑی امیدیں لے کر طائف کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن گزار کر لوگوں کو عمومی خصوصی دونوں طرح دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم طائف کے بازار میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیت سناتے اور لوگوں کو اپنی نصرت اور حمایت کی طرف متوجہ کراتے۔ عبد الرحمن بن خالد عدوانی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنو ثقیف کے شہر طائف کے مشرقی گوشے میں اپنی لاٹھی یا کمان پر سہارا لگائے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے پاس اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ ان سے مدد حاصل کریں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طارق کی تلاوت کرتے سنا۔ میں اس وقت مشرق تھا مگر میں نے یہ صورت یاد کر لی۔ بنو ثقیف کے سرداروں نے مجھے بلوایا اور پوچھا، تم نے اس شخص سے کیا سنا؟ میں نے انہیں سورۃ طارق سنا دی۔ بنو ثقیف کے سرداروں کے پاس قریشی لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا، ہم اپنے اس آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم سمجھتے کہ یہ حق پر ہے تو ہم اسے سب سے پہلے قبول کر لیتے۔ یعنی قریش کے لوگ جو موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کہی اور ان کو جھوٹا کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کی۔ طائف میں بنو ثقیف کے بڑے سردار 3 بھائی عبد، یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی مدد نصرت کی ترغیب دی، مگر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ دین کی دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ عرب کے رواجی مہمان نوازی کے تقاضے بھی پست پوچھ ڈال دیے اور بہت تلخ جواب دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، تو ایک بے دین آدمی ہے جو کعبے کا غلاف اوڑھ کر آیا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی نبی ہو تو انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹے ہو تو جھوٹے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ ان سرداروں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ وہاں قیام فرما لیں۔ نا امید ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنے کا ارادہ فرمایا، مگر کسی نے بھی آپ کی طرف دھیان نہ دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکلو اور جہاں مرضی ہو چلو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو بدبختوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو مذاق اڑانے اور پتھر مارنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑائے۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔
تکلیف کی شدت سے ایک بار آپ بار بار بیٹھ جاتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کر اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی چلنے کے لیے قدم اٹھاتے وہ پھر سنگ باری کرتے۔ طائف کی سرزمین پر کائنات کے مقدس ترین انسان کا خون اتنا بہا کہ دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے انہیں اتنے پتھر لگے کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مار کھاتے شہر کے حدود سے نکل آئے۔ ایک باغ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو گئے۔ تب ان لوگوں نے پیچھا چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے سائے میں جا بیٹھے اور انتہائی بے بسی کے عالم میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے مولا سے یہ دعا مانگی: الہی تجھی سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں اذیت اور رسوائی کی فریاد کرتا ہوں۔ الہی تجھی سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی پرائی کے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتا اور تیوری چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے حوالے کرتا ہے جس کو تو نے مجھ پر مسلط کر دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، مجھے بس تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، اور نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت۔ ایسی مضطرب دعا پر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو جوش کیوں نہ آتا؟ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا: اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو سنی ہے جو انہوں نے آپ سے کی۔ اب وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے انتظامات پر مامور ہے حاضر خدمت ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اب پہاڑوں کے فرشتوں نے سلام کر کے عرض کیا: ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ قوم درمیان میں کچل جائیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم رحم و کرم کے پیکر تھے۔ جواب میں فرمایا: میں توقع رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے انسان پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یہ باغ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے قریش کے 2 رئیسوں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ اتفاق سے اس وقت دونوں وہیں موجود تھے اور دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بے کسی کی حالت ایسی تھی کہ ان کا دل بھی پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا گوشہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانے سے پہلے کہا: بسم اللہ۔ عداس حیران ہو کر کہنے لگا: یہ لفظ یہاں کے لوگ نہیں کہا کرتے۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو خیال ہوا کہ کوئی اور نہ صحیح شاید اس بیگانے شہر میں یہی غلام اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنایا سے پوچھا: عداس کہاں کے ہو اور کس مذہب کے؟ بولا: نینوا کا عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا: مرد صالح حضرت یونس علیہ السلام بن متا کے شہر کے ہو؟ وہ حیران ہو کر بولا: آپ کو ان کی کیا خبر؟ فرمایا: وہ میرے بھائی ہیں اور وہ بھی نبی تھے اور میں بھی۔ عداس سمجھ گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ وہ آپ کے ہاتھ چوم کر رخصت ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے۔ راستے میں نخلا میں قیام کیا۔
وہی ایک شب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے. شب نماز یعنی رات کی نماز. رات میں نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. 9 یا 7 جنات کا ایک مختصر گروہ وہاں سے گزرا. انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سن کر جان لیا کہ یہ سچا دین ہے. وہ مسلمان ہو گئے اور سیدھے اپنے قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی خبر دی. ایک جانکاہ مہم کے بعد یہ بہترین ثمرہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. بعد میں جنات کے بڑے گروہوں نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا. طائف کا سفر، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے ایک محفوظ مرکز دعوتیں حاصل کرنا چاہتے تھے، بظاہر لا حاصل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شکستہ حالی میں مکہ واپس آنے پر مجبور تھے، مگر اس میں بھی سخت خطرہ تھا کیونکہ آپ کی غیر حاضری میں قریش مکہ کا غیظ و غضب مزید بڑھ چکا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو طالب جیسے قریشی بزرگ کا ہاتھ بھی نہ تھا جن کا سب کفار احترام کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت قریش آپ کی جان لینے کی کوشش کریں گے یا شدید اذیت دیں گے. اس خطرے کی پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہوں. یہ عربوں کا دستور تھا کہ کوئی ان سے پناہ مانگتا تو عرب انکار کرنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے اور اپنی جان و مال کی طرح پناہ گزین کی حفاظت کرتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک شریف سردار مطعم بن عدی کو پیغام دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک شریف سردار مطعم بن عدی کو پیغام دیا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے لے. مطعم بن عدی نے اپنے مسلح بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت میں لے لیا اور حرم میں اعلان کیا، محمد میری پناہ میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مطعم بن عدی کی اس نیکی کو بعد میں یاد کیا کرتے تھے. مطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھیں کیونکہ پناہ دہندہ کو اس بارے میں تحفظات تھے کہ آپ مکہ میں رہ کر اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کریں. تاہم آپ نے مکہ سے باہر خصوصاً حج کے موسم میں لگنے والے بازاروں اور مینا کے اجتماع میں اپنی دعوت جاری رکھی. اس کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے لیے کوئی دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے لگے. بعض روایت میں آتا ہے شاہ ابی طالب میں جب تھے تو جب حج کے دن آتے تھے تب انہوں نے تبلیغ کی، اور بعض دنوں میں آتا ہے کہ ان دنوں میں کی، جو کہا جاتا ہے نا کہ بیت عقبہ اولا اور ثانیہ. مکہ سے 200 میل انشاءاللہ جو نا ہم لوگ باقی جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ آگے کا اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے لیکچر میں ہم ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح ہجرت ہوا، اور سفر معراج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. یا اللہ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین. اے اللہ جتنی خیر تیرے علم میں ہیں وہ ساری خیریں ہمارے لیے نصیب فرما. اے اللہ جتنے شرور تیرے علم میں ہیں ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنے علم میں سے علم اور اپنے حلم میں سے حلم نصیب فرما. اے اللہ تو ہمیں کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما.
اے اللہ تو ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے شوق میں اور اپنے خوف سے رونے کی نعمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا مقدر بہترین بنا دے۔ اے اللہ تو سارے عالم کے تمام مسلمانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اتباع نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم فکر کرن نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا، اور جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کے لیے پوری امت مسلمہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست کو زائل فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا کامل یقین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں کلمے کی حقیقت نصیب فرما۔ تو ہمیں دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کے شوق نصیب فرما۔ تو ہمیں تمام نیک اعمال اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ تو بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بارک سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ اے اللہ جو دعا مانگی ہے وہ سب قبول فرما، اور جو مانگنی چاہیے تھی یا رب العالمین انہیں بھی قبول فرما، اور ہمارے فلسطین کی مدد فرما۔ بے شک تو ہی ہے سب سے بڑا، اور سب کے اندر ایمان کو جگا۔ آمین۔ الحمدللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔